کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج سورہ لقمان کا ترجمہ ہوگا۔ ایک جگہ حضرت لقمان کا قصہ ذکر ہوا ہے اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ لقمان رکھا گیا ہے۔ اور یہ حضرت لقمان، ان کے بارے میں اختلاف بھی ہے۔ تھے کس زمانے کے؟ ہود علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا اور اس کے بعد جو کچھ لوگ بچ گئے، انہی میں سے حضرت لقمان بھی ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک بادشاہ گزرے ہیں، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک حکیم طبیب گزرے ہیں، یہ تو صحیح ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ نبی بھی تھے اور اللہ نے انہیں حکمت عطا کی تھی۔ اور ظاہر سی بات ہے، لقمان کی حکمت بہت زیادہ مشہور ہے۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ جب ہود علیہ السلام بہت پہلے گزر گئے تو مکہ والوں کو لقمان کا ذکر کرنے سے کیا فائدہ؟ تو فائدہ یہ ہے، بتلانا یہ مقصد ہے کہ کفار مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تبلیغ کو نئی بات سمجھتے تھے، من گھڑت بات سمجھتے تھے، اور بڑے بڑے سردار جو اس میں پڑھے لکھے تھے، قابل تھے، وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ نئی بات ہے۔ تو لقمان علیہ السلام کا ذکر کر کے یہ بتلانا مقصود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہہ رہے ہیں یا جس دین کو لائے ہیں یا جو طریقہ ہے اللہ کے رسول کے ماننے کا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لقمان کی حکمت سے مکہ والوں تم بھی واقف ہو، اور تم یہ بھی مانتے ہو کہ لقمان نام کے گزرے ہیں اور حکمت کی باتیں تھی، تو ان میں بھی یہی باتیں تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو خاص کر کے لقمان علیہ السلام کا ذکر انشاءاللہ اگلے جمعہ آئے گا، جس میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ لقمان علیہ السلام کو حکمت دی گئی اور انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کیا تھا شرک نہ کرنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا۔ یہ اگلے جمعہ ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ لقمان رکھا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں بھی، اس سورت کے شروع میں بھی وہی لفظ ہے جو حروف مقطعات میں سے ہیں، جس کے معنی کوئی نہیں جانتے ہیں۔ کئی جگہ گزر چکا ہے، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، قاف یاسین حامیم۔ اسی میں سے یہاں بھی شروع کا لفظ یہ ہے الف لام میم۔ آگے ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں حکمت بھری کتاب کی ہے۔ قرآن مقدس یہ پوری حکمت کی کتاب ہے، انہی کی یہ آیت ہے، اسی کی یہ بات ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیت ہے، نشانی ہے۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین، یہ قرآن اور یہ آیت سراپا ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین، نیک لوگوں کے لیے۔ اصل میں تو ہونا چاہیے کہ جو نیک ہیں ان کے لیے قرآن کی ضرورت کیا؟ وہ نماز پڑھ ہی رہے ہیں، روزہ رکھ ہی رہے ہیں، اللہ کی بات مان ہی رہے ہیں، اللہ کو پہچان ہی رہے ہیں، آخرت پر ان کا یقین ہے ہی، تو یہ قرآن تو برے لوگوں کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدی ورحمۃ للمحسنین، یہ ہدایت اور رحمت نیک لوگوں کے لیے، یہ کیا مطلب؟ یہ تو برے کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک بننا چاہتے ہیں، جو نیکی کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی کیسے ہو جائے، جو یہ چاہتے ہیں کہ آخرت کی زندگی آرام سے کیسے گزرے، ان کے لیے یہ ہدایت ہے، ان کے لیے یہ سراپا رحمت ہے۔ اور جو چاہتے ہی نہیں ہیں تو ان کے لیے تو بے فائدہ ہے ہی۔ بس وہی بات
اور ہمیشہ قرآن کا دستور یہ ہے کہ قرآن ایک قانونی کتاب ہے، دنیاوی کے لیے بھی اخروی کے لیے بھی۔ جو لوگ اس کو اپنا کر زندگی گزارتے ہیں تو وہ واقعتاً اللہ کی رضامندی میں زندگی گزارتے ہیں، اور جو اس کو ٹھکرا کر چلتے ہیں، جو اس سے ہٹ کے اپنی زندگی اپناتے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں گڑھے میں گرتے ہیں، کہیں نہ کہیں گھاٹے اور نقصان میں ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، دنیاوی زندگی میں بھی، معاملات میں، تجارت میں، حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں، جہاں بھی چاہے قرآن کو اپنا لیں، ہمیں صحیح راستے کی رہنمائی کرے گا اور اسی پہ اللہ کی رضامندی ہوگی۔ اور اس سے ہٹیں گے اپنی مرضی کی زندگی یا دنیا کا دیکھا دیکھی تو کہیں نہ کہیں ذلت اور رسوائی ہوگی۔ قرآن کی مثال دیا گیا بینا سے، آنکھ والے سے، اور ہم اندھے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، تو ہمیں رہبر چاہیے آنکھ والا جو ہمیں گڑھے سے گرنے سے بچا دے، ہمیں نقصان میں پہنچنے سے بچا دے۔ وہ بہت پرانا قصہ ہے، لکھنؤ کا ہو یا اور کہیں کا ہو۔ ایک شخص کو کھانے میں دعوت دی گئی، تقریب تھی، وہ تھا نابینا۔ اس نے اپنا ایک رہبر ایسا چنا جو خود دعوت کھانے سے واقف ہی نہیں تھا کہ دعوت میں کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ اب یہ اس نابینے نے اپنے رہبر کو سکھا دیا کہ دیکھو، جب لوگ کھانے لگیں تو تم ہمارے کوہنی میں ہلکا اشارہ کر دینا، بس ہو گئی بات۔ یہ بیٹھا ہوا تھا، کھانا لگ گیا، ابھی لوگ کھائے بھی نہیں تھے، ابھی شروع بھی نہیں کیا تھا کہ تھوڑا سا کھسکنے میں اس کی کوہنی اس نابینے سے ٹکرا گئی۔ اب جب ٹکرا گئی تو اس نے سمجھا کہ اب لوگ کھا رہے ہیں کہ یہ کھانا شروع کر دیا۔ اب اس کو منع کرنے کے لیے اس نے زور سے کوہنی مارا، تب اس نے یہ سمجھا کہ لگتا اب ہاتھا پائی ہو گئی، لوگ تیزی تیزی کھا رہے ہیں، تو وہ بھی تیزی تیزی کھانے لگا۔ ابھی لوگ کھانا شروع بھی نہیں کیے تھے اور یہ تیزی تیزی شروع کر دیا۔ یہ اس کو یہ رسوائی کا سامنا اس لیے کرنا پڑا کہ اس نے اپنا صحیح رہبر انتخاب نہیں کیا۔ جو رہبر اس کو اشارہ کرتا، جس ڈھنگ سے اس کو رسوائی سے بچنی پڑتی، وہ رہبر کا صحیح انتخاب نہیں کیا۔ آج ہم بھی قرآن جو میرا سراپا ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے، ہم نے اس رہنمائی کو چھوڑ دیا اور واویلا مچاتے ہیں کہ ہماری زندگی دو بھر ہو گئی، ہماری زندگی میں یہ پریشانی، ہمارے ساتھ یہ معاملہ، صرف اس بنا پر ہے کہ جو قرآن میرا رہنمائی کرتا تھا، ہم نے اس کی رہنمائی کو چھوڑ دیا، اس کی رہنمائی میں چلنے کو ہم نے پسند ہی نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدی ورحمۃ للمحسنین، یہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، للمحسنین، نیکوں کے لیے جو نیک بننا چاہتے ہیں، نیکی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی علامت کیا ہے؟ نیک بہت ساری چیزیں ہیں، نیک کام بہت سارے کام ایسے ہیں، کھیتی میں بھی نیکی ہے، سونے میں بھی نیکی ہے، شادی میں بھی نیکی ہے، حتیٰ کہ بیوی کے ساتھ ملنے میں خواہش نفس پوری ہوتی ہے، لیکن اس جگہ اس کا برعکس دیکھیے کہ ادھر بیوی سے مل رہا ہے تو لا محالہ وہ زنا سے بچ رہا ہے، تو بیوی سے ملنے میں بھی اللہ ثواب دیتا ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ لیکن ان تمام نیک کاموں میں سب سے اہم جو بنیادی کام ہے وہ تین ہے، جس کا ذکر نیک لوگوں کا پہچان اللہ بتاتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، کہ جو نیک ہیں، نیک بننا چاہتے ہیں، ان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ پڑھنا نہیں کہا اللہ نے، قائم کرنا کہا ہے۔ کچھ لوگ گھر پر پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں، نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ نماز کو قائم نہیں کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ باجماعت جو اللہ کا گھر ہے، اگر شرعی عذر نہیں ہے تو مسجد میں آ کے پڑھنا، تب ہوگا نماز کا قائم کرنا۔
ورنہ پڑھنا تو دکان میں بھی پڑھ لیں گے، جائز ہو جائے گی نماز، ذمے سے اتر جائے گی، لیکن ہم نماز کے قائم کرنے والے نہیں ہوں گے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان تین میں مصلحت یہ ہے کہ جب نیک بننا چاہیں گے اللہ کو ماننے کے بعد، اور یہ نماز بار بار اس بات کو دہرایا جاتا ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم اس کے گھر آتے ہیں، ہم اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اس کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں، یہ نماز کا فائدہ ہے، اس لیے نماز کا ذکر کیا۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اس میں مال کو خرچ کرنا ہوتا ہے، جس سے ایثار، ہمدردی، غریب اور یتیم کی محبت، مال کی محبت دل سے نکلنا، یہ مصلحت ہے۔ اس بنا پر یہ بنیادی چیز زکوٰۃ کو کہا، اور ان تمام چیزوں میں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جس کا آخرت پر یقین ہوگا وہ اکیلا سویا بھی ہوگا تو اللہ سے ڈرتا ہوگا، جو بازاروں میں چلتا بھی ہوگا تو اللہ سے ڈر رہا ہوگا، کھیت میں ہل چلا رہا ہوگا اللہ سے ڈر رہا ہوگا، دکان پہ سودا دے رہا ہوگا اللہ سے ڈر رہا ہوگا۔ یہ آخرت کا یقین، یہ بنیاد ہے کہ دل میں یہ بات بیٹھلانے کا کہ ہمارا کوئی حساب لینے والا ہے۔ اس لیے ان تین چیزوں کا ذکر کیا۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جب تک یہ بنیادی چیز ہمارے اندر نہیں ہوگی اور دوسرے نیک کام کا کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جیسے تبلیغ جماعت والے کیا بتلاتے ہیں؟ 6 نمبر۔ دین 6 نمبر نہیں ہے، دین 6 ہی نمبر تھوڑے ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، لیکن 40 سال کی عمر میں نبوت کا تاج پہنایا گیا، اس کے بعد 23 سال رہے، 10 سال مدینہ منورہ میں، 13 سال مکہ معظمہ میں، تو کم سے کم یہ 23 سالہ جو بحیثیت نبی ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی گزری ہے وہ صرف 6 نمبر میں نہیں ہے، لیکن جماعت والے 6 نمبر اس لیے بتاتے ہیں کہ ان 6 پہ اگر پابندی ہو جائے تو دین کی اور باتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ مصلحت ہے، یہ نہیں کہ یہی 6 دین ہے، بہت سارا دین ہے، لیکن 6 پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے تو پھر بقیہ اور مشکل معاملہ بھی ہے وہ بھی آسان ہو جائے گا۔ ایسے ہی یہ ہے کہ رحمت للمحسنین کی صفت 3 ہی اس لیے بتلائی گئی کہ یہ 3 پہ عمل اگر پابندی سے ہو جائے تو بقیہ اور معاملوں میں نیک عمل کو پسند کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ مال کی بات ہے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یہ زکوٰۃ کا حکم کر کے اللہ کا ایک مصلحت یہ ہے کہ مال کی محبت دل سے نکلتی ہے، جو غریب کھانے کے لیے ترس رہا ہے اس کی محبت دل میں آتی ہے، ایثار ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ عادت ڈالنا ہے، اس لیے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ اگر ایسی بات نہیں ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ سورہ لقمان مکہ میں اس کا نزول ہوا، اور ہم سنتے آ رہے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا، بہت کا فرق ہے۔ تو فرق سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ نماز کا جو طریقہ ابھی جو طریقہ ہے 2 رکعت 4 رکعت، پھر عصر 4، پھر 3 مغرب، اس میں فرض، اس میں واجبات، یہ مکمل تفصیل کا نزول مدینہ منورہ میں ہوا ہے، ورنہ نماز تو پہلے ہی سے فرض ہے۔ زکوٰۃ بھی مکہ ہی میں دینے کا حکم ہے، لیکن اس کے دینے کے جو طریقے ہیں کہ پورے سال نصاب کے مطابق مال رہنا چاہیے، اور 40 روپے میں 1 روپے دینا چاہیے،
دیں کس کس کو، کیسے کیسے رشتہ دار کو، یہ تفصیل اس کے احکام مدینہ میں نازل ہوئے، ورنہ زکوٰۃ اور نماز کا حکم اور آخرت یہ سب تو مکہ ہی سے چلا آ رہا ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جس کے اندر نیکی آ جائے گی، نماز کی پابندی آ جائے گی، جس کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی کی پابندی ہو جائے گی، جو آخرت پر یقین رکھنے والا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کے طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ لوگ کامیاب نہیں، اس کا ترجمہ ہے یہی لوگ، اس لیے کہ مکہ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے میں نقصان ہے، یہ بے وقوف لوگ اس دین کو قبول کرتے ہیں، غریب قبول کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ جنہیں تم بے وقوف سمجھتے ہو، جنہیں تم ناکامیاب سمجھتے ہو، اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب آگے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ ایک آیت ایسی ہے جو ایسے شخص کے بارے میں نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت لوگوں کو سناتے، قرآن پڑھ کے تبلیغ کرتے، بہت سارے مکہ کے لوگ سننے کی خواہش کرتے، اور جو بڑے بڑے لوگ تھے جن کے دل میں بات آتی تھی کہ یہ قرآن نہ کوئی شعر ہے، یہ قرآن نہ کوئی کہانت ہے، یہ قرآن نہ کوئی جادوگری کی بات ہے، تو اگر دن میں موقع نہیں ملتا اپنے خاندانوں کے ڈر سے تو رات میں چھپ کے سننے جایا کرتے تھے قرآن کو۔ جب یہ دن بدن یہ بات بڑھتی چلی گئی تو ایک شخص کا نام ہے نضر بن حارث، یہ بھی بڑا رئیس اور سخت کافروں میں سے تھا، اس نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگ سن رہے ہیں، ان کی باتوں پر عمل بھی کر رہے ہیں، لوگ سننا پسند کرتے ہیں، ایسے ہی ان کے ستانے سے، گالیاں دینے سے، ان کا مذاق اڑانے سے یہ رکنے والے نہیں ہیں۔ لوگوں نے کہا تو پھر کیا اس کا انتظام ہو؟ تو نضر بن حارث نے کہا کہ میں اس کا انتظام کرتا ہوں۔ اب انتظام یہ کیا کہ یہ گیا عراق، گیا ایران، جہاں سے رستم، اسفند اور دوسرے عجمی لوگوں کے قصے، کہانیاں، خاندان کی باتیں، عشق اور محبت کی باتیں اور بھی دوسری چیزیں، یہ کہانی کتابی شکل میں، اور ایک لونڈی کو خرید لایا، اور لانے کے بعد لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنو گے تو اس میں تو قتل و قتال ہے، جان کی بازی ہے، بوریے پہ سونا پڑتا ہے، کھانا نصیب نہیں ہوتا، کپڑا نصیب نہیں ہوتا، غربت کی زندگی ہے، لو اس کو سنو۔ تو کچھ لوگ تھے جو اس قصے کہانیوں میں لگ گئے۔ وہ لونڈی جو ڈانس بھی کرتی تھی اور گا کر سناتی بھی تھی، تو جو لوگ ادھر کو متوجہ ہوتے تھے قرآن کی طرف، ان کا دھیان بٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بیہودہ باتوں کو خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے روک دیا جائے، بغیر علم، بغیر سوچے سمجھے تحقیق کیے، کچھ نہیں جانتا ہے اور اس کو غلط قرار دے دیتا ہے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور نبی کی بات کو ہنسی اور مذاق بناتا ہے۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہو الحدیث میں کچھ تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ آلات سمجھتے ہیں نا، جیسے ٹیپ ریکارڈ ہے یا کھیل کود کے بہت سارے سامان ہیں، جیسے لاؤڈ اسپیکر پہلے تھا، ریکارڈنگ، ابھی ڈی جے ہے یا بینڈ پارٹی ہے یا اور بھی کوئی کھیل کود ہے۔ تو ان آیت سے ہمارے مفتیان کرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جس کھیل کود سے، جس لہو و لعب سے یا جس چیز کو اپنانے سے اگر عقیدے میں فرق پڑ جائے
تو وہ کفر ہے۔ جس چیز سے عقیدہ میں فرق پڑ جائے وہ کفر ہے، اور جس چیز سے عقیدہ میں فرق تو نہ پڑے مگر گناہ مول لے لے تو یہ حرام ہے۔ جیسے جوا، اس سے گناہ ہوتا ہے کہ ایک کا پیسہ جیت کے دوسرے کا جیب گرم ہوتا ہے۔ ایسے ہی زنا، ایسے ہی شراب کہ مسلمان بھی یہ کام کرتے ہیں مگر ان کے عقیدے میں فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس وقت بھی اللہ کو مانتا ہے کہ میرا اللہ ہے، اس وقت بھی اس سے پوچھئے تو وہ کہے گا ہاں مرنا ضرور ہے۔ تو عقیدے میں فرق نہیں پڑا مگر گناہ کر لیا تو ایسا عمل حرام ہے۔ اور جس عمل سے عقیدے میں بھی فرق نہ پڑے اور گناہ بھی نہ ہو تو وہ مکروہ ہے، جیسے ہنسی مذاق کی مجلس، یا ایسے ہی لوگ جیسے لوڈو ہے یا اور گوٹی کا طریقہ ہے کیا جو فضول ہے، یہ کم سے کم مکروہ تو ضرور ہے۔ اور وہ کھیل جس سے اپنے جسم کی ورزش مقصد ہو، یا اس سے دین کا نقصان نہ ہو، یا اس سے دین سے غفلت نہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ ہو اور مقصد ہو ورزش، تو پھر یہ جائز ہے۔ جیسے دن رات اسی میں مشغول رہ جانا کہ نماز، روزہ، تلاوت سب کچھ چھوٹ جائے اور بس مقصد بنا لے ورزش، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، طبیعت بہلانے کے لیے یا اور اپنے تھکان کو دور کرنے کے لیے اگر کھیل کود کر لے تھوڑی دیر کے لیے، جس سے نماز سے بھی غفلت نہ ہو، اللہ سے بھی غفلت نہ ہو، کوئی گناہ میں پھنسنے کا ڈر نہ ہو، تو یہ جائز ہے، ایسا کر سکتا ہے۔ اب اس جگہ جیسے کرکٹ کھیل ہے، ہم بھی جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جاتے ہیں، دیکھ لیا چلے آئے، نماز بھی نہیں چھوٹی، گندی باتیں ہیں نہیں دیکھا، اس حد تک تو جائز ہے۔ لیکن فٹ بال اور کرکٹ دونوں میں فرق ہے۔ کرکٹ جہاں تک جائز ہے اگر نماز نہ چھوٹے، اگر کوئی گناہ نہ ہو، لیکن فٹ بال کا کھیل اگر نماز بھی نہ چھوٹے تو بھی دیکھنا ناجائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر ان کا لباس پورا ہو تب تو جائز ہے۔ اس لیے کہ فٹ بال کھلاڑی تھوڑا سا ہاف پینٹ پہنے رہتے ہیں، اور مرد کے لیے کمر سے لے کر گھٹنا تک چھپانا فرض ہے، ستر عورت ہے، جس کا دیکھنا اور دکھانا بغیر عذر کے حرام ہے۔ تو فٹ بال کھیل میں فٹ بال کھلاڑی بھی دکھلا رہا ہوتا ہے اپنے زانوں کو، اور دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، گرچہ نماز نہ چھوٹے لیکن وہ دیکھنا ناجائز ہے۔ اسی کو کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بیہودہ باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے روک دے بغیر سوچے سمجھے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور ہنسی مذاق کا ذریعہ بنا لے، اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ، ان لوگوں کو دردناک عذاب ہوگا۔ ابھی جو وہ کھیلا جا رہا پب جی، اس میں بھی شاید پیسہ جیتا جاتا ہے، یہ بھی حرام ہی میں داخل ہے، جس سے زنا میں تو کم نقصان ہے کہ ایک کی آبرو کو لوٹا، شراب میں خود اپنا نقصان ہے کہ شراب کی بھٹی پہ پیا اور چپ چاپ گھر چلا آیا۔ لیکن پب جی تو ایسا ہے کہ اب تو کتنا مرڈر ہو رہا ہے، ماں کو مار دیا ہے، باپ کو مار دیا ہے، اپنے ساتھیوں کو مار دیا، اس کا سمجھیے یہ سرکٹ میں شارٹ لگ جاتا ہے، وہ کچھ کسی کام ہی کا نہیں رہتا ہے۔ اس لیے جن کے بچے کھیلتے ہیں آپ اس پر دھیان دیجئے، اس پر دھیان دیجئے، آگے چل کے بڑا نقصان ہے، اور نقصان ہو ہی رہا، استاذ کی بھی قدر نہیں کرتا، کچھ نہیں، بس اپنے منگن میں ہے، بارہا واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر آ رہا ہے، ماں گئی منع کرنے چاقو چلا دیا، باپ گیا منع کرنے اس کا گلا گھونٹ دیا، یہ پب جی کا ہے، نحوست ہے، اس لیے اس سے روکا جائے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، کہ جب ہماری آیت ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ پیٹھ کو پھیر لیتے ہیں، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں سننے کی وجہ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جیسے اس کے کان میں ڈھکن اور ٹھیپی لگا ہوا ہے،
کہ سنائی دیتا ہی نہیں ہے۔ فبشرہ بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو اے نبی دکھ دینے والا عذاب کا خوشخبری سنا دیجئے۔ غور کیا ہے؟ فبشر یہ لفظ آتا ہے اچھائی پہ، خوشی کی چیز پہ، بشارت، لیکن یہاں عذاب کے بارے میں کہا گیا ہے، یعنی ان کو انتہائی ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے کفار کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبشرہ، آج یہ دنیا میں خوشی منا کر آپ کی بات کو، قرآن کو ٹھکرا رہے ہیں، کہ ان کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کو دکھ دینے والا عذاب دیا جائے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، عمل صالح کیا، لہم جنات النعیم، ان کے لیے جنات النعیم ہے۔ اس پر بھی غور کرنا ہے، بہت جگہ یہ آتا ہے قرآن میں، لہم جنات تجری، ان کے لیے جنت ہے، نہریں جاری ہوں گی، لیکن یہاں کہا گیا لہم جنات النعیم، کہ نعمتوں سے بھری ہوئی جنت دی جائے گی۔ جنات النعیم کا یہی مطلب ہے۔ اگر یہ ہوتا لہم جنات تو ان کو جنت دی جائے گی، چھوٹی بھی بڑی بھی، کچھ سامان ہو کچھ نہ ہو، لیکن نعیم ملا کر اس بات کو پختہ بنا دیا گیا کہ ساری نعمتوں سے بھری پڑی ہوگی وہ جنت، ایسی جنت ایمان والوں کو دی جائے گی۔ وَخَالِدِينَ فِيهَا، یہ بھی نہیں کہ کچھ دنوں کے لیے، ایسا اس میں ہمیشہ وہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، وہی اللہ تو ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا بغیر کھمبا کے، بغیر پیلر کے، ترونہا، جس کو تم دیکھ بھی رہے ہو، کتنا بڑا لمبا چوڑا آسمان جس میں کہیں بھی کھمبا اور پیلر نہیں ہے۔ لوگ ہاوڑا پل کی تعریف کرتے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں کہ واہ کیسا انجینئر بنایا ہے، لیکن آسمان کو دیکھ کے اللہ کی تعریف نہیں کرتا لوگ۔ اتنا لمبا چوڑا آسمان بغیر کھمبے اور کھوٹے کے اللہ نے بنا دیا۔ اور وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي، اس میں پہاڑ کو کھڑا کر دیا کہ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ تم کو لے کے ہیلے ڈولے نہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور بہت سارے چوپائے کو پیدا کیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو اتارا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور پھر اس بارش برسانے سے، اسی زمین سے مختلف قسم کے میووں کو پیدا کیا۔ زوجن کریم کا مطلب یہ ہے کہ جوڑا، لفظی ترجمہ، لیکن جوڑا یہ انتہائی درجے کا ہے، یعنی ہر قسم کا میوہ، جتنے بھی پھل فروٹ ہے، چاہے ذریعہ کوئی بھی ہو، لیکن اس کی اصل وجہ زمینی ہی سے ہے۔ من کل زوج کریم۔ اب ان تمام باتوں کو سمجھانے کے بعد اللہ رب العزت کفار مکہ سے یہ مخاطب ہوتے ہیں، ھذا خلق اللہ، یہ تمام چیزیں، زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، انسان، پھل فروٹ جتنے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، ذرا دکھلاؤ تو صحیح کہ اللہ کے علاوہ تمہارے معبود نے کیا کیا بنایا ہے۔ ھذا خلق اللہ، یہ جو بیان ہوا اوپر، یہ تو اللہ نے بنایا ہے۔ فَأَرُونِي، ذرا مجھ کو دکھلا دو کہ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، کہ تمہارے معبود نے کیا سب پیدا کیا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ جواب تو کچھ نہیں دیں گے، لیکن یہ ظالم لوگ کھلے گمراہی میں ہے، سمجھتے ہی نہیں ہیں اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی حکمت کو۔ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہی لوگ گمراہی میں ہیں۔ ان تمام آیتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو شروع میں اوپر میں کہا گیا کہ یہ قرآن اس لیے ہے کہ اس سے آدمی اپنے زندگی میں اصلاح پیدا کرے۔ ھذا ھدی و رحمہ
للمحسنین کہ نیک بننے کے لیے، نیکوکاروں کے لیے یہ قرآن ہدایت اور سراپا رحمت ہے۔ اور نیک کی نشانی سب سے پہلی جو بنیادی چیز بتلائی گئی ہے وہ نماز کا قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کا دینا ہے اور آخرت پر یقین رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرا پیارا نبی، کتنا پیارا نبی، ساری دنیا